السلام علیکم، میں ہوں رضا خان۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو فضائل اعمال سے بہت اتنا زبردست والا واقعہ بتانے والی ہوں جو میرا اپنا خود کا فیوریٹ ہے۔ آج میں سناؤں گی حضرت عمر کا واقعہ، ٹھیک ہے، جو باب اول میں ہے حکایت صحابہ سے۔ حضرت عمر کا قصہ یوں ہے کہ ظاہر ہے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو نیا دین آیا ہے اور لوگ اس کو مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ بھی مخالف تھے اور وہ بھی کم ظلم تکلیف دیتے تھے لوگوں کو کہ بھائی تم نئے اسلام کو قبول مت کرو۔ اب انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر تو وہ ہیں جن سے ایک زمانہ یہود اور کافر آج بھی کانپتے ہیں۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بعضوں نے اور صحاب لکھے ہیں ملے، یعنی کئی اور کتابوں میں یا کئی اور قصوں میں کسی اور صحابی کا نام لکھا گیا ہے، لیکن یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو راستے میں حضرت عمر کو ملے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہوگے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھے نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونٹ لی، اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا کھلوایا، مطلب یہاں دروازے کو لکھا گیا ہے کواڑ۔ اس کی آواز سے حضرت خباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے دروازے کھولے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی ہی بہن تھیں۔ کہنے لگیں عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفہ پہ پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے گئے یہاں تک کہ حالات ہی بدلنے لگی۔ کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا اے عمر
تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر اور ابو جہل جو تجھے زیادہ پسند ہو، اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے، مطلب بہت ایسے طاقتور لوگ تھے اس زمانے میں اپنے قبیلوں میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت ہی مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں پیدا کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح ہے اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہی اس جانباز انسان کی شہادت کے ساتھ ہوتا ہے جن کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اکیلے 22 لاکھ ایکڑ زمین پہ حکومت کرتے تھے، جن کے قدموں کی آہٹ سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا تھا، جن کی دور حکومت میں ناانصافی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، جو راتوں کو اٹھ کر اپنے لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے، جو اتنے بڑے رقبے کے حکمران ہونے کے باوجود سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، اور وہ کوئی اور نہیں حضرت عمر تھے جو خلیفہ دوم تھے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں ختم ہوئی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لازمی شیئر کیجیے گا اور دیگر ٹاپکس کے لیے مجھے سجیشن دیتے رہیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔